الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین و محترم حاضرین و ارباب فکر و فن و احباب اہل سنن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک قاب قوسین، جد حسنین، فاتح بدر و حنین، وسیلتنا فی الدارین، آبرو کائنات، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام، نور مجسم، شفیع امم، رسول مکرم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ رجب المرجب شریف کا بعظمت پرفضیلت مہینہ ہے. اور اس ماہ مبارک کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے ابتدائی تعریف میں ہی میں نے عرض کیا اور بتایا تھا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے بندوں پر بڑا فضل فرمایا، انعام فرمایا، اور خود اس مہینے کو اپنے بندوں کے حق میں انعام و اکرام کا پیکر بنا کر دیا. چنانچہ یہ مہینہ وہ بعظمت مہینہ ہے کہ اس کی 26 تاریخ یعنی 27ویں شب میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ
اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا، اور یہ جو معراج اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، معراج کا معجزہ نبی کو ملا، یہ معراج والا معجزہ ایسا ہے کہ میرے نبی سے پہلے نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو، قیامت تک کوئی اور پھر ایسا مکلف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا کی شان ہے، اللہ کی عطا ہے مصطفیٰ پر۔ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ خدا ایسی قدرت کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے وہ ایسا سفر کرا دے کہ دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور منٹوں میں، سیکنڈوں میں، کتنے میں جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے کتنا وقت لگا۔ قرآن میں ذکر آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ قرآن کریم کی آیت شریفہ ہے جس میں اس معجزہ معراج کا ابتدائی بیان ہوا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، ذکر معراج اور نبی کے اس سفر کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا تو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے سبحان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو لے گیا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو لے گیا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ ابتدائی مرحلے کا ذکر ہے۔ سفر معراج کے تعلق سے اللہ نے اس آیت شریفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا ذکر کیا۔ حکمت اور فلسفہ خدا سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ذکر کیا، سبحان، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو معراج میں اپنے نبی کو کرا رہا ہوں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا رہا ہوں، وہاں سے آسمانی سفر کراؤں گا، آسمانی سفر سے بھی اوپر لے جاؤں گا، جنت و جہنم کا معائنہ کراؤں گا، ہر ایک منزل سے گزارتے ہوئے اپنے مصطفیٰ کو میں لامکاں تک لے جاؤں گا اور وہاں سے پھر لوٹاؤں گا۔ یہ سارے مرحلے وہ ہیں کہ انسان سن کر ششدر رہ جائے گا، حیرانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ انکار کرنے والے انکار بھی کر سکتے ہیں، کر دیں گے، اس لیے کہ عقل میں ان کے یہ باتیں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ کوئی خواب سے تعبیر کرے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لہذا اللہ نے سارے نقائص کو اور سارے شبہات کو، سارے شک و تردد کو اور انسان کی حیرانی کو، سب کو اللہ نے یہ کہہ کر غلط کر دیا کہ اپنی حیرانی میں نہ پڑنا ہے، شک و شبے میں نہ پڑنا، کوئی اور عقل کی
عقل کا دخل نہ دینا، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ سبحان پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، مجبوری سے پاک ہے، لاچاری سے پاک ہے، اپنی قدرت کی کمی سے پاک ہے، وہ پاک ہے، ایسا پاک ہے جہاں قدرت کی کمی ہی نہیں ہے، وہ جیسے چاہے ویسے ہی اپنے قدرت کا استعمال کر سکتا ہے۔ قدرت کی بنیاد پر ایسا لاسانی نبی اسی خدا نے بنایا، اپنی قدرت کی بنیاد پر اسی خدا نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، جس خدا نے یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ چاند و تارے بنائے ہیں، یہ درخت و ثمر بنائے ہیں، یہ شجر و حجر بنائے ہیں، یہ برگ و بحر بنائے ہیں، یہ خشک و تر بنائے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کو جس خالق نے وجود بخشا ہے، اسی خدا نے جس نے جب چاہا تو اپنا خلیفہ بنا دیا، اور قرآن میں اعلان فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے صرف آب و گل کی منزلیں طے کرا کے اللہ نے اپنا نائب بنا دیا اور انہیں پیغمبری کی شان عطا فرما دیا۔ پھر میرے خدا نے اپنی قدرت کاملہ کی بنیاد پر حضرت حوا کی تخلیق فرما دی، اور حضرت آدم حضرت حوا کی قربت سے نسل انسانی کو وجود بخشا۔ ارے وہ خدا جو نہیں کو ہاں کر سکتا ہے، وہ خدا منشے کے مطابق زمین و آسمان بنا سکتا ہے، وہ خدا اپنے علم اور اپنے منشے کے مطابق روح جیتی کو وجود بخش سکتا ہے، کائنات کو پیدا کر سکتا ہے۔ وہ خدا جو اپنی قدرتوں کی بنیاد پر فرشتوں سے لے کر اجنہ سے لے کر انسان تک کی پیدائش فرما سکتا ہے، وہ خدا جو جنت و جہنم بناتا ہے، وہ خدا جس نے آسمان کے طبقے رکھ کر آسمان کو وجود بخشا ہے، وہ خدا جس نے چاہا ہے تو آدم کی پیدائش بعد میں، تخلیق آدم بعد میں، پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا ہے، وہ خدا جس نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اور وہ خدا چاہے تو پل بھر میں اپنے حبیب کو لامکاں کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا۔ اس لیے قرآن میں خدا نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ، ارے وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر بے چارگی سے، ہر لاچاری سے۔ سوچنا ہی مت، معراج کی بات کو سننے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، قدرتوں کے مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور جو چاہا ہے وہ خدا نے کر کے دکھا دیا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ فلسفہ دیکھیے، حکمت دیکھیے، ہمارے آپ کے درمیان ایک ننھا بچہ جو مجبور ہو، کمسن ہو، لاچار ہو، وہ بچہ اگر ہمارے درمیان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میں نے جرمن و جاپان کی سیر کیا ہے، میں جرمن گیا، میں جاپان گیا، میں گھوم کے آ رہا ہوں، تو سننے والے بچپن کی بات سمجھیں گے، ہنسی سمجھیں گے، بچے کا کھلواڑ سمجھیں گے، کوئی یہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے میں جرمن گیا، میں جاپان گیا،
میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں، کوئی سن کر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا لوگوں سے، بھائی بچہ جو کہہ رہا ہے تو آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ تو لوگ کہیں گے ارے بھائی یہ بچہ ہے، یہ بچہ ابھی جرمن کیا جانے، جاپان کیا جانے، امریکہ لندن کیا جانے، اس کے لیے وسائل چاہیے، شعور چاہیے، طاقت چاہیے، قدرت چاہیے، تمام طرح کی فارمیلٹی ہے وہ ادا کرے گا تب کوئی جا سکتا ہے۔ یہ بچہ کوئی دولار میں اس کو کسی نے سمجھا دیا ہے، اس لیے وہی بات کہہ رہا ہے۔ ننھا بچہ اگر یہ کہے کہ میں گیا، جرمن گیا، جاپان گیا، ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ لیکن ایک ایسا بھی بچہ کہ اس کا باپ سرمایہ دار ہے، طاقتور ہے، بڑی بزنس کا مالک ہے، بڑے ثروت کا مالک ہے، یہاں وہاں دورہ کرتا ہے، دنیا گھومتا ہے، طاقت میں ہے، اقتدار میں ہے، وہ باپ کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دے میں نے اپنے اس بچے کو جرمن و جاپان کی سیر کرائی ہے، جرمن میں لے گیا، جاپان لے گیا ہوں۔ اب کل جو لوگ اس بچے کی بات سن کر یقین کو تیار نہیں تھے، آج جب باپ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے تو ہر کسی کو یقین بھی ہو رہا ہے، ہر کوئی سر تسلیم بھی خم کر رہا ہے، سب کوئی ماننے کو تیار ہے۔ میں نے ان ماننے والوں سے، یقین کرنے والوں سے آگے بڑھ کر کہا بھائی اس بڑے آدمی نے، سرمایہ دار نے اعلان کیا تو آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوا، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی آپ کو کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہوا، آپ سب نے یقین کر لیا، مان لیا، ایسا کیوں؟ کل وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں گیا تو آپ ماننے کو تیار نہیں تھے، آج اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، میں نے سیر کرائی، میں نے گھمایا، تو اب آپ کو کوئی تردد نہیں ہو رہا، کوئی شک و شبہ نہیں ہو رہا، آپ ماننے کو تیار کیسے ہو گئے؟ تو ہر ایک کا جواب سامنے آئے گا کہ میں اس بچے کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس کے باپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بچہ تو کم سن ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، لیکن باپ طاقتور ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں۔ باپ نے کہا ہے کہ میں نے جرمن گھمایا ہے، میں نے جاپان کی سیر کرائی ہے، تو باپ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو ماننا ہی پڑا کہ بے شک وہ چاہے تو پوری دنیا گھما سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، سب کچھ حاصل ہے اس کے باپ کو، وہ چاہے تو بار بار کرا سکتا ہے۔ میں نے کہا بلا تشبیہ و تمثیل، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں، بچے کا باپ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، اب کسی کو انکار نہیں۔ قرآن کا فلسفہ دیکھیے، میرے مصطفیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میں گیا، بلکہ خالق و رحمان کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرایا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، اور خدا اسی لیے کہہ رہا ہے۔ نبی کہیں گے کہ میں گیا تو بہت ساری بکواس پیدا ہوگی، اس لیے سب کے تعلق اور سب کی باتوں کو، اعتراض کو، سوال کو یہی منقطع کر دیا جائے کہ خالق الرحمان کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ کہاں سے کہاں تک کی سیر کرائی ہے؟ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں لے گیا، میں نے کرایا، تو اب ہر کوئی فوراً جواب اس کے پاس، ہر کسی کے پاس تیار ہوگا
کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا تو میرا خدا یقیناً قدرتوں کا مالک ہے۔ میرے خدا نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کر دیا ہے۔ میرے خدا نے جو چاہا ہے وہ کیا ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ میرے خدا نے چاہا ہے تو اپنے حبیب کو پوری دنیا میں لاسانی بنا کر بھیجا ہے، خوبیوں کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، حسن و جمال کا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جب اس نے چاہا ہے تو اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا ہے، اور پھر اس نور کو اللہ نے خالق و رحمان نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، سارے رسولوں کا پیشوا بنایا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے، سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ جو خدا جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی خدا نے چاہا ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر بھی کرا دیا ہے۔ اور مسجد اقصی کی سیر ہی نہیں بلکہ آگے کا سفر کا ذکر وہ قرآن میں دوسری جگہ پر بیان ہوا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ زمینی سفر کا بیان ہو گیا ہے تاکہ سننے والا جب سنے گا آگے کی باتیں تو اسے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوگی، اور ان راستوں کی باتیں سنے گا جہاں کا علم بھی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے، کبھی گیا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، تو اور تردد بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے خدا نے پہلے وہاں سے وہاں تک کا سفر بیان کر دیا ہے، جس سفر کے تعلق سے لوگوں کو علم ہے۔ لوگ جاتے ہیں، بندے مکے سے مسجد اقصی تک جاتے ہی رہتے ہیں، اور جانے کی جو صعوبتیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے وہ بھی جانتے ہیں، کتنی مشکل سے پہنچتے ہیں اس کی بھی سب کو جانکاری ہے۔ لہذا جن باتوں کا پہلے میرے بندوں کو علم ہے، اپنے علم کے دائرے کے تحت اس کمال کو دیکھیں کہ تم جانا چاہتے ہو مکے سے مسجد اقصی تو مہینوں لگ جاتے ہیں، اور میں نے جب چاہا ہے تو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی ہے، اور اتنی ہی نہیں بلکہ لامکاں تک کا سفر کرایا ہے۔ لوٹ کر مصطفیٰ آئے ہیں تو زنجیر در بھی ہلتی رہی ہے، بستر بھی گرم کا گرم رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ نبی جو گئے مسجد حرام میں انبیاء کی جماعت پہلے سے اکٹھا ہے، استقبال میں سارے لوگ نبی کی بارگاہ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد اقصی پہنچے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین سب پہلے گزر چکے ہیں، آج مسجد اقصی میں وہ سارے انبیاء استقبال مصطفیٰ کے لیے پہلے سے تشریف فرما ہیں۔ نبی پہنچے، سارے نبیوں نے استقبال کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے مسجد اقصی میں انبیاء سے ملاقاتیں کی، اور پھر میرے خدا نے چونکہ ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے رسولوں کا پیشوا بنایا ہے، اپنے سارے پیغمبروں کا سردار بنایا ہے، سب کے قائد مصطفیٰ ہیں، سب کے رہبر مصطفیٰ ہیں، سب کے تاجدار مصطفیٰ ہیں۔ نبی اور نبی ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، اور رسول ہیں، ہمارے رسول رسولوں کے رسول ہیں۔ بڑی شان بخشی تھی میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو، اس لیے مسجد اقصی میں
نبی کو بلا کر مہمان بنایا، ان انبیاء کو میزبان بنایا، اور نبی سے اللہ نے امامت کرائی، سارے نبیوں رسولوں کو مقتدی بنا دیا۔ نبی کو امامت کرا کر میرے خدا نے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ صحرا اور یہ عہدہ اور یہ تاج مصطفیٰ کو دے دیا کہ سارے انبیاء انبیاء ہیں، سارے مرسلین مرسلین ہیں، لیکن ہمارے نبی صرف نبی نہیں، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے پیشوا ہیں۔ اور اب کوئی کہے گا ایسے کیوں کہہ رہے ہو، تو آدمی فوراً کہے گا مسجد اقصیٰ میں دیکھو مصطفیٰ امامت فرما رہے ہیں، انبیاء ابتدا میں نبی کے ہیں، نبی مقتدا بنے ہوئے۔ اس طرح سے اللہ نے نبیوں کی رسولوں کے درمیان اپنے پیغمبر کو اللہ نے یہ عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے فلسفے ہیں معراج جیسے معجزے میں، پھر انشاءاللہ آئندہ آپ سنیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے رسول جیسا کوئی رسول نہیں ہے، لسانی بن کر مصطفیٰ آئے ہیں، اور ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رسول دیا ہے جو رسول نبیوں کا امام ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ برابری کے دعوے دار بنے ہیں، اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں۔ اب آپ شان مصطفیٰ دیکھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ ان احمقوں کی باتیں کتنی بے بنیاد ہیں اور نبی کی شان میں کیسی گستاخی ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر آئندہ آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔